یا ایھا الذین آمنو کلو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ تم من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم، عطا کی ہم نے تمہیں، واشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے۔ اگر ہم دیکھیں تو پیچھے اللہ رب العزت نے آیت 168 میں عوام الناس کو خطاب کر کے کہا، اور یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو ایمان والوں کو خطاب، وہاں کہا تھا کہ کھاؤ حلال اور طیب، حلالا طیبا، اور یہاں فرمایا کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور مقصد بتا دیا کہ کیا مقصد ہے پاکیزہ چیزیں کھانے کا، واشکروا للہ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ کسی چیز کی پاکیزہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ حلال ہو، دوسرا یہ کہ وہ ظاہری طور پر بھی صاف ہو، خوش ذائقہ ہو، ناپاک نہ ہو، اور تیسرا یہ بات ہے کہ وہ شخصیت، روح، انسان کی سوچ، عبادات اور نفسیات پر پازیٹیو افیکٹ رکھتا ہو۔ اور پاکیزہ کھانا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا طیب کھانا بھی اللہ ہی کی فرما برداری ہوگی۔ سورہ یونس آیت 59 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کہ اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا تھا یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو۔ یعنی اللہ کا حکم ہے حلال و حرام کا، تو جو چیزیں حلال ہیں وہ کھائی جائیں۔ آگے سورہ الانعام آیت 149 میں اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین، جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے اور بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے۔ قد خسر، گھاٹے میں پڑ گئے، اور وہ بے شک گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے۔ جب یہ چیزیں پھیلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور اس میں سے اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے۔ تو لہٰذا کھانے کا حق ادا کیسے کیا جائے گا کہ اس میں اسراف نہ کیا جائے، اسے حلال کھایا جائے، طیب کھایا جائے، اور کیوں کھایا جائے؟ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور دوسرا مقصد ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے۔ اس کا مطلب کھانے کے دو مقاصد بتائے جا رہے ہیں، ایک اللہ کا شکر بجا لایا جائے، نہ شکری کے جملے نہ بولے جائیں، اور دوسرا اس کی عبادت کی جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو شکر گزاری بھی اللہ کی عبادت ہی ہے۔ ہم ایسے جملے کہ ہمارے پاس تو کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، مہنگائی بہت ہے، تو اس طرح کے جملے بول کر ہم کھانے کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں۔ انسان کی غذا اس کی سوچ، اس کی شخصیت اور اس کی نفسیات پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ غذا کا جسم پر بھی اثر ہے، اگر جسم کی ضرورت سے کم غذا کھائیں تو بیمار ہو جائیں گے، اگر زیادہ غذا کھائیں تو بھی بیمار ہو جائیں گے، خراب غذا کھائیں تو بیمار، صحت مند تر و تازہ غذا کھائیں تو مثبت اثرات، اور طبیعت کے مطابق اگر کھائیں تو بھی جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح غذا ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ کو بھی افیکٹ کرتی ہے، ہماری ڈائٹ ہماری تھنکنگ کو افیکٹ کرتی ہے۔ صحت مند خوراک نہ ہو تو انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، پھر اسی طرح اس کی کنسنٹریشن افیکٹ کرتی ہے، ناٹ اونلی ان نماز، لیکن کسی بھی کام میں انسان کنسنٹریشن نہیں کر پاتا، اور ہم سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، تو یہاں پر ایک ریزن بتائی جا رہی ہے کہ خوراک بھی انسان کی سوچ پر، انسان کی چڑچڑے پن پر اور اس کے بیہیویئر پر افیکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح غذا کا ہماری عبادت پر بھی اثر ہے۔ صحت مند غذا نہ کھانے کے بعد نماز میں سستی ہوتی ہے، یکسوئی نہیں ہو پاتی، اور انسان
جب بیمار پڑ جاتا ہے، کمزوری فیل کرتا ہے، ویکنس فیل کرتا ہے، پھر وہ خدمت خلق نہیں کر پاتا. اسی طرح وہ اسے روزے رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح کی بیماری ہو جاتی ہے، تو لہذا جو ڈائٹ ہے ہماری وہ ہماری عبادات پر بھی افیکٹ کرتی ہے. اسی طرح غذا ہماری روح پر اثر رکھتی ہے. طبیعت خراب ہو تو انسان خوش نظر ہی نہیں آ سکتا، انسان کا چہرہ اس طرح فریش نہیں ہو پاتا اگر وہ اندر سے بجھا بجھا ہے، اور وہ بھی ڈائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. قدرتی طور پر چہرہ اتر جاتا ہے اور انسان ایکٹیو اور اسٹرانگ فیل نہیں کرتا. اسی طرح ہماری سائیکالوجی، ہماری نفسیات پر بھی ہماری ڈائٹ کا اثر ہوتا ہے. رشوت اور حرام ڈائریکٹلی ہماری سوچ کو افیکٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تلبینہ بنانے اور اسے کھانے کا حکم دیا، کیونکہ یہ ایک اسٹرانگ ڈائٹ ہے اور انسان کو بھی اسٹرانگ بناتی ہے. انرجیٹک ڈائٹ انسان کو اسٹرانگ کرتی ہے. انرجی ہوگی تو ہی غم کا مقابلہ بھی ہوگا. انسان کی ڈائٹ اس کے معاملات، اس کے جذبات، روح، جسم، سوچ، ڈیلنگز، ہر چیز کو افیکٹ کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرما دیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، تاکہ عبادت درست ہو. ایٹنگ ہیبٹس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز پر نہ کرنا جو ہے وہ انسان کو، اس کی ڈائٹ کو افیکٹ کرتا ہے، اور پھر وہ سب چیزیں متاثر ہوتی ہیں جو اب ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. لہذا ہر انرجیٹک ڈائٹ کھائیں، اپنے وائٹامن، منرلز اور اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. اور پرپز آف ڈائٹ جو ہم پڑھ چکے کہ وہ ہے انسان کی عبادت. تو اگر دیکھا جائے تو ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے حرام کیا. پیچھے ریفرنسز ہم نے پڑھے ہیں، ان کو بھی ضرور اسٹڈی کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ بدترین برتن ہے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کو بدترین برتن کہا ہے. جیسا کھائیں گے ویسا خون بنے گا، ویسا ہماری سائیکالوجی بنے گی. ظاہری اور معنوی حرام سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. اگر ہم دیکھیں ظاہری حرام کیا ہے، تو جیسے مردار ہیں یا خنزیر وغیرہ ہے تو حرام ہے. اور معنوی حرام کیا ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت کھانے والے کا مال حرام، سود کا مال حرام، غیر اللہ کے نام کی چیز حرام. حرام کے بارے میں آیت نمبر 173 میں فردر بتایا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو حرام اور گندی غذائیں انسان کی عبادت میں خلل پیدا کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے حرام کھایا اور کہا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. اسی طرح شک و شبہ والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور حدیث سے میں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز شک میں مبتلا کر دے اسے چھوڑ دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کریں گے. اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ غذا جو ہے وہ ہماری عادات پر اثر انداز ہوتی ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندہ کھانے سے منع فرمایا اور وہ پرندے حرام کیے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے عقاب وغیرہ. تو اچھا عمل اچھے کھانے پر بیس کرتا ہے، حلال، پاک اور طیب کھانے پر بیس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کو حلال اور طیب کھانے کا توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.